شب قدر پہ آتی ہے، عمرے پہ جاتے وقت لوگ معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جاتے وقت، اور کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں۔ اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا، توبہ کر کے گیا ہے، اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں، شب برات میں ہیں، اور انہوں نے کھل کے توبہ کی ہے، تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے، سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا۔ ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی تھی، صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے۔ تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو، آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر جاؤ، آئیے شب قدر تو توبہ کرو اور چھٹی کر جاؤ۔ کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ، وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ۔ مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں۔ آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے، اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے۔ شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے، چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے۔ گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا۔ انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں۔ اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو کمر پہ درد ہوتی ہے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل جائیں نا یارو۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اب بدل نہ جائیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے، اب بدل نہ جائیں۔ اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، اب بدل نہ جائیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا، بدل نہ جائیں۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ، اب بدل جائیں۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں، اب تبدیل ہو جائیں، اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں، اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کہیں ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے، حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ اب کچھ تبدیلی لائیں، آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے، آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے۔ اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں، ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں، ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے، ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں، ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں۔ بڑے تعلقات تھے بیٹے کے، پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی۔ بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے، لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا کوئی؟ بڑے تعلقات تھے، بڑا پیسہ تھا جیب میں، بڑا کچھ تھا، لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا، پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے، حقیقت صرف دین ہے، اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، دیکھو زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا،
تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے؟ اتنے بڑے لوگ تو لے گئی، اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے؟ سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں؟ شہاب الدین غوری کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اٹھ گئے سب لوگ، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اب تیزی ہے، اب پیغام اجل آیا، کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا، اب ہمیں بھی تو واپس لوٹنا ہے نا، تو کچھ تیاری کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں۔ اور بارگاہ رب رسول کی اس طرح کی ہے کہ بس جانے کی دیر ہے، بس صرف جانے کی دیر ہے، صرف جانے کی۔ اور اللہ رسول کی بارگاہ دوستو وہ والی ہے کہ جہاں نا زیادہ منت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ جو 4-5 لوگ تھے نا مکہ مکرمہ میں، انہوں نے بہت ہی اسلام کی مخالفت کی حد کر دی تھی، ان کے لیے حکم ہوا تھا جہاں ملے قتل کر دو۔ اکرمہ تھے، ابن خطل تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو پتہ ہے ان کو کسی نے مشورہ کیا دیا تھا؟ کسی کافر نے مشورہ دیا، پر پتہ صلاح کیا دی تھی؟ اس نے کہا تھا تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے بے ادب ہو، کسی صحابی کے قابو نہ آنا، مار دیے جاؤ گے، اپنی خطاؤں کے سبب سے تم مار دیے جاؤ گے، لیکن اگر کسی طریقے چھپتے چھپاتے رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ نا، اگر وہاں کسی طریقے چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا معافی کیسے مانگیں گے، منہ کیسے دکھائیں گے، ہم نے اتنے ظلم کیے، اتنی زیادتیاں کی، کیسے معافی مانگیں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، تم بس کہہ دینا ہم آ گئے، اس سے زیادہ تو بات ہی کوئی نہیں، اتنا ہی تو صرف کہنا ہے آ گئے، اور نہ آتے تو جاتے بھی کہتے، بس تم اتنا کہہ دینا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب آ کے کہتا ہے نا یا اللہ میں بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، ان العبد اذا اعترف، مان جو گیا ہوں، غلطی ہو گئی، جب کہتا ہے نا میں بھول گیا، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرتا، تاب اللہ علیہ، اللہ دیر کرتا ہی نہیں، فوراً توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ تو طبعاً سخت ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور کچھ رد عمل کے طور پر سخت ہو گئے، کچھ باتیں دلوں میں بیٹھ گئی ہیں جنہوں نے طبیعتوں کو سخت کر دیا ہے۔ کبھی کہیں آپ بہو سے کہ چلو بوڑھی ساس سے اگر کبھی کو بات سخت نکل گئی ہے تو معاف کر دے، وہ تیار نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ کبھی ساس سے کہا جائے نا چلو بھول گئی تھی بچی تو آپ درگزر کر دیں، تو کہتے تمہیں پتہ نہیں میرے اندر سختی کتنی آ گئی ہے، دکھ کتنے بیٹھ گئے۔ ہم نا طبیعتوں میں سختی کر بیٹھے، ہمارے دل دھڑکتے ضرور ہیں لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، ہمارے سینوں میں درد اٹھتا ضرور ہے لیکن صرف اپنوں کے لیے۔ ہم نے نا 2 4 5 6 باتیں جمع کر کے ان پر پورا ذہن بنا کے سخت ہو گئے ہیں، طبیعتیں سخت ہیں، دل سخت ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہیں، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ ایک صاحب تھے اپنے بھائی سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، پہلے ان کے بیٹے کی وہیں پہ نسبت تھی، انکار کر دیا۔ تو کئی لوگوں نے ان سے کہا، میں نے بھی کہا، تو وہ کہنے لگے پیر صاحب عزت بڑی کرتا ہوں آپ کی، لیکن میں مرد ہوں، ایک دفعہ نہ کر دوں تو پھر ہاں نہیں کیا کرتا۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، میں نے کہا یوں نہ کر، اگر صبح قیامت تیرے بارے میں کوئی سخت فیصلہ آ جائے اور رب کو منانا ہو کسی مقام پر تو کیا کہے گا؟ بہانے بنا بنا کے ہم سخت ہو گئے، دل اتنے سخت پتھر کر لیے، میں فلاں ہوتا ہوں جی، میں نہیں دوبارہ کسی کی سنتا۔ اور خدا کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، بٹھا دو تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا۔ اور حضور نے فرمایا وہ لوگ جو بہت بد اخلاق ہیں، جھگڑالو ہیں، فسادی ہیں، سخت دل ہیں، وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو جھگڑے کرتے پھرتے ہیں جھگڑالو لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر طبیعت میں نرمی، اگر طبیعت نرم ہو گئی نا جی، مزاج میں نرمی آ گئی، تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ معاف کرتے بھی جلدی ہیں اور معافی دیتے بھی جلدی ہیں۔ پھر آپ کے تعلقات بچیں گے، آپ کی نسبتیں بچیں گی، آپ کے بہت سارے رشتوں میں قربت آئے گی، ٹوٹیں گے نہیں۔ ایک تو دل نرم کریں، کسی شخص کے بارے میں دل میں کوئی بات ہے تو اسے معاف کریں اور معافی دیں۔ کچھ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کوئی ناراضگی نہیں ہوتی،
لیکن آپ نے بچی کی شادی کا کارڈ دیا نہیں تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ سمجھا رہے ہیں، قائل کر رہے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے قائل ہونے کو۔ سنو، اور اس حدیث کو یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا۔ اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی ہے صاحب، اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو دو جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔